ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین اپنے پاک کلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم حکومت دیں، اقتدار دیں، سیادت دیں، قیادت دیں، ان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے اندر نماز اور زکوٰۃ یہ دو محکمے قائم کریں۔ جب لوگ نمازی بن جائیں گے تو ہوگا کیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز لوگوں کو برائی اور بے حیائی سے بچائے گی، لوگوں کو میں نیکی، تقوی، پرہیزگاری ہوگی، گناہ کم ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ پھر اللہ کریم جو اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائیں گے، زمین اور آسمان کے خزانوں کا منہ ہمارے لیے کھولیں گے۔ پھر ہمیں IMF کے سامنے بھیک نہیں مانگنا پڑے گی، پھر ہمیں در بدر پر جا کر ذلت اور رسوائی نہیں اٹھانا پڑے گی، بلکہ اپنے ملک میں اللہ ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا محکمہ قائم کریں۔ زکوٰۃ یہ ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد فی فقرائہم، امراء سے لے کر فقراء میں تقسیم کی جائے گی کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ زکوٰۃ کا مین مقصد یہ ہے کہ دولت ایک ہاتھ میں نہ رہے، خاص ہاتھ میں نہ، بلکہ یہ لوگوں کے اندر سرکل کرتے رہے، گھومتے رہے۔ بار بار ایک غریب انسان، ایک متوسط طبقے کا انسان جو آپ سے زکوٰۃ لے گا، ایک وقت آئے گا وہ ایسا ہو جائے گا کہ وہ خود اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں ووٹ دینے کے بعد کہا جاتا ہے ہم آپ کے گٹر بنا دیں گے، آپ کی نالیاں بنا دیں گے، آپ کی گلیاں بنا دیں گے، آپ کے لڑکے کو چپڑاسی لگا دیں گے، کسی سیٹ پر لگا دیں گے۔ اس پر ہم اپنا ضمیر، اپنا مستقبل، اپنی دنیا، اپنی آخرت سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ مجھے یہاں ایک بڑا بہترین واقعہ یاد آ گیا۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک ملک کا دستور تھا کہ ان کا جو بادشاہ فوت ہو جاتا، صبح سب سے پہلے جو بندہ جو ہے ان کے ملک میں اس سرحد سے اندر داخل ہوتا اس کو اپنا بادشاہ بنا لیتے۔ ایسا ہی ہوا، ایک بندہ آیا کمبل چادر اوڑی ہوئی، ملنگ فقیر ٹائپ کا انسان۔ انہوں نے کہا جی دستور یہی ہے، اصول یہی ہے کہ ان صاحب کو جو ہے وہ اپنا بادشاہ بنا لیا جائے۔ بادشاہ سلامت نے تخت پر بیٹھتے ہوئے پہلا شاہی فرمان جو جاری فرمایا جی پکاؤ حلوہ۔ شاہی فرمان تھا، حلوہ پکایا گیا، ساری ریاست میں کھایا گیا۔ ٹھیک ہے جی، سرکار کا فرمان تھا۔ عرصہ گزرا کہ بادشاہ سلامت کو کہا گیا کہ ہمسایہ ملک جو ہے چھیڑ چھاڑ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اور ابھی انڈیا کے میڈیا پر دیکھیں وہ تمہارا جو پرمانو ہے، تمہارا جو ایٹم بم ہے، اس کو بیچنے کی باتیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ غیرت کرنی چاہیے حکمرانوں کو۔ تمہارے بم کو بیچ کر تمہاری نسلوں کے لیے روٹی کی وہاں پر باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا جی تمہارا ساتھ والا جو ملک ہے وہ حملے کی کوشش کرے گا، کوئی بات نہیں، تم پکاؤ حلوہ۔ سرکاری حلوہ پکایا گا۔ کہا جناب فوجیں بارڈر تک آ گئی ہیں، کہا پکاؤ حلوہ۔ سرکاری حلوہ پکایا گیا، کھایا گیا۔ جناب والا فوجیں ملک کے اندر داخل ہو چکی ہیں، کہا پکاؤ حلوہ۔ حلوہ پکایا گیا، کھایا گیا۔ سرکاری آرڈر تھا، کرتے نہ کرتے تو کیا کرتے؟ کہا جناب صدارتی محل کا گھیراؤ ہو گیا ہے، لوگوں کا قتل عام شروع ہو گیا، اب تو آرڈر دیں کہ ہم اپنا دفاع کریں۔ کہا میری چادر کہاں ہے؟ جس دن میں آپ کے ملک میں داخل ہوا تھا، میری چادر لاؤ اور تم پکاؤ حلوہ۔ جناب چادر لیے اور پچھلے دروازے سے بھاگ گئے اور ملک کا ستیہ ناش ہو گیا۔ روم جل رہا تھا، نہرو بانسری بجا رہا تھا۔ یہی حالت آج ہمارے ملک کی ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے اپنے ملک پر مسلط کیا، جن لوگوں کو ہم نے اپنا حکمران بنایا، آج عیاشیاں وہ کریں، ان کی اولادیں کوئی کینیڈا میں ہو، کوئی آسٹریلیا میں ہو، کوئی لندن میں ہو، کوئی امریکہ میں ہو، کوئی دبئی میں ہو، کوئی جزیرے خریدے، مر رہے ہیں تو غریب۔ ہمارے بچے نوجوان ینگ جن کی کھیلنے کی عمریں ہیں، وہ آؤٹ آف کنٹری جا کر وہاں گرمیوں میں کوئی دبئی میں، کوئی سعودیہ میں، کوئی اینٹیں اٹھا رہا ہے، کوئی صفائیاں کر رہا ہے، کوئی ڈیلیوریاں کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے وہاں جا کر۔ بھائی ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک آپ اپنی حالت نہیں بدلیں گے، اللہ آپ کی حالت نہیں بدلیں گے۔ کل پورا پاکستان اٹھ کر لاہور پہنچ گیا ایک بی بی کے استقبال کے لیے۔ شریعت میں عورت کی حکمرانی جائز ہی نہیں، کوئی مجھے جائز کر کے دکھائے، نہیں ہے جائز۔ میرے حضور کو جب کسرا نے اپنے 2 بندے بھیجے میرے حضور کو گرفتار کرنے کے لیے، کہا رات ٹھہرو، کھانا کھاؤ، آرام کرو۔ صبح کے وقت کہا جاؤ
تمہارے کسرا کو اس کے بیٹے شیروا نے مارا اور تخت پر جو ہے نا متمکن ہو گیا. اب شیروا کو معزول کر کے اس کی بہن تخت پر بیٹھ کی ہے، لیکن یاد رکھو قیامت تک آج کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا. جتنے بھی وہاں پر بادشاہ کسی نے اپنا لقب کسرا نہیں رکھا. اور دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جس قوم کی حکمران عورت بن جائے وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی. کہاں ہے یہ علماء کرام، کہاں ہے یہ اتحادی، کہاں یہ پی ڈی ایم میں بیٹھنے والے لوگ، کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کر کے پھر تم جو دودھ اور شہد کی نہروں کا یہاں بھاؤ چاہتے ہو. ایسی بات نہیں ہے. غریب انسان جو ہے وہی ہمیشہ پسا جاتا ہے. ہمارے منسٹروں کی، ہمارے وزیروں مشیروں کی، ہمارے بڑے بڑے عہدیداروں کی، ان کو کھانے کے علیحدہ پیسے ملے، پیٹرول جو ہے ان کو مفت ملے، بجلی ان کو مفت ملے، گیس ان کو مفت ملے، یہ پاکستان کے کہیں ٹریول کریں مفت کریں، ان کے علاج مفت ہوں، ٹیکس ہم دیں، غربت ہم کاٹیں، اور بعد میں ہمارے اوپر یہ مسلط رہیں. تو اسی لیے وہ کہا کرتے تھے نا حبیب جالب کہ دیپ جس کا محلات میں ہی جلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا. ایسی قیادت منتخب کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج پر، طریقوں پر چلنے والی ہو، جو شریعت پر چلنے والی ہو. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر اسی طرح بھاگ بھاگ کر بیویوں کے استقبال کے لیے، بابوں کے استقبال کے لیے، لولے لنگڑوں کے استقبال کے لیے پیچھے پھرتے رہو گے تو کبھی ترقی نہیں کر سکو گے. اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہم حکمران بنائیں وہ دین کی بات کریں، شریعت کی بات کریں، رسول اللہ کی بات کریں، صحابہ کرام کی بات کریں. ایمانداری سے کہیں آج تک ہمارے آنے والے حکمران اس طرح سے کوئی بات کی؟ مجھے تو اپنے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی ہی کم تھا. بھائیو، بات ایسی نہیں ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ظلم ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، زیادتیاں ہمارے ساتھ کیوں ہو رہی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی پاک کتاب قرآن کو چھوڑے. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ اس امت نے، اس قوم نے، لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا. آج کوئی ایک نیک بندہ، ایک دیندار بندہ، میں جمہوریت کو نہیں مانتا، نہیں مانتا، نہیں مانتا، اور ماننے بھی نہیں ہے. میں جمہوریت کو نہیں مانتا. گورنمنٹ دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، جھوٹ ہے یہ. جمہوریت کے ذریعے اسلام نہیں آ سکتا. جمہوریت کے ذریعے آپ اسمبلیوں سے اسلام نہیں لا سکتے. لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے کلیوں کو اگر دیکھیں کہ ایک نیک بندہ، ایک باشرہ بندہ، ایک درد دل والا بندہ اگر الیکشن پر کھڑا ہوگا اس کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے. ایک چور ہوگا، ڈکیٹ ہوگا، ڈاکو ہوگا، لٹیرا ہوگا، ملک کا ستیہ ناش کرنے والا ہوگا، لوگ اس کو ووٹ دیں گے. پھر تبدیلی نہیں آ سکتی. تبدیلی چاہتے ہو تو سب سے پہلے اللہ کے قرآن کا احترام کرو، اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق بناؤ، قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو، اور ایسی قیادتیں منتخب کرو جو جمہوریت کے پیچھے بھاگنے والے ہو. پھر قیادت ایسی جمہوری منتخب کرو جو قرآن و سنت کے مطابق تمہارے مسائل بھی حل کرے، جو قرآن و سنت کے مطابق تمہیں لے کر بھی چلے، جو تمہاری جان، مال، عزت، آبرو کی بھی محافظ ہو، تمہاری دنیا کی بھی محافظ ہو، تمہاری آخرت کی بھی محافظ ہو. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والو. یہ بات کوئی عام بات نہیں ہے. ہم جب سے غلام ہوئے ہیں تب سے ہمارا یہی حال ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم 47 میں آزاد ہوئے. 47 میں ہم غلام ہوئے. آزاد تو بنگالی ہوئے. بنگال کہاں پر پہنچ گیا؟ ہم کہاں پر ہیں؟ افغانستان میں 2001 میں ہم پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ کچھ افغانی بھائی تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم بیگ بھر کر جو ہے پیسے 1 کلو سبزی لینے کے لیے جاتے ہیں. آج افغانستان کی اکانومی دیکھی اور ہماری دیکھی، اور بات یہی ہوگی کہ آخر میں ہوگا پکاؤ حلوہ. ان کی جائیدادیں باہر کے ملکوں میں موجود ہیں، یہ چلے جائیں گے، پیچھے رہیں گے ہم. ایک ہی چیز ہے کہ فرانس کے انقلاب کی طرح انقلاب لایا جائے. ان لوگوں کو جس طرح فرانس کے انقلاب میں ایک عورت نے تھالی بجا کر کہا تھا، سارا فرانس باہر نکلا تھا، اور پھر لوئی ششم کو جو ہے وہ پٹھے کاٹنے والے ٹوکے کے اندر دے کر جب کاٹا گیا تھا، آج تک فرانس کے عوام کے حقوق پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکا. ضرورت اس چیز کی ہم اپنے اندر سب سے پہلے دین کو پیدا کریں، غیرت کو پیدا کریں، حمیت کو پیدا کریں، اور خودی کو پیدا کریں. جو اقبال چیخ چیخ کر دنیا سے چلے گئے، ایران نے اقبال کی خودی کو دیکھا اور آج کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں پر ہیں. اللہ ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خالص پکا سچا مسلمان بنا دے. وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب.